الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تمام عاشقان رسول اور تمام غلامان رسول کو نہایت ہی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جشن ربیع الاول کی یکم جو ہے نا شب کی تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارکباد۔ مالک کریم آپ کو مجھے اس ماہ مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کرنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم آپ کو مجھے ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی، آپ کی ذات پر جو ہے وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مالک کریم اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہم سب کے احوال پر اپنی رحمتوں کی نظر فرمائے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج یکم جو ہے نا وہ ربیع الاول شریف کی چڑھ چکی ہے، ماہ جو ہے وہ مبارک رونق افروز ہو چکا ہے، تو بالخصوص آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج خصوصی بیان جو ہے نا وہ آپ تمام عاشقان رسول، تمام غلامان رسول کے لیے جو ہے نا وہ میں نے نوٹس میں لایا ہوں، یاد کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ تمام عاشقان رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے میرے ہم سب کے دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنانے کی آج آپ کو کوشش کروں گا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج بالخصوص میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ ہماتن توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس بیان کو سننے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو سننے کے بعد آپ اس بات پر فخر کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل میں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جن کا ذکر خیر میں نے سنا، جن کی اتنی شان ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اسی رحمت والے آقا مہربان شفیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اپنے بیان کی جانب چلتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے نا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ریلیٹڈ ایک بہت ہی ایمان افروز، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یقین مانے بیان سن کے آج آپ کا ایمان بھرپور تازہ ہو جائے گا، مکمل آپ جو ہے نا عشق رسول سے لربریز ہو جائے گا آج آپ کا ایمان۔ بس بیان کو مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت گزری ہے، نام نامی اسم گرامی عامر یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی تھی جو کولج اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اب یہ کولج اور جذام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کولج جو ہوتا ہے یہ بڑی آنت کا درد ہوتا ہے، اور جذام ایک بیماری ہے جس سے انسان کے جسم پر رنگ برنگے جو ہے وہ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے چلنے پھرنے سے بھی لڑکی بیچاری بالکل معذور تھی۔ اب عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ کیا کرتا، اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھاتا اور اس بت سے کہتا اگر تو شفا دے سکتا ہے نا تو میری اس بیٹی کو شفا دے۔ بس اسی بات پر، اسی امید پر جو ہے نا اس کو برسوں گزر گئے، لیکن مگر بت بت ہی رہتا، پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق کے عنایت کی ہوا چلی۔ ایک دن عامر جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا ہم کب تک ہم جو ہے نا اس گونگے اور بہرے جو ہے نا وہ بت کے سامنے بیٹھ کر شفا مانگتے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا صحیح دین پر نہیں ہیں۔ اس کی زوجہ کہنے لگی لگتا تو مجھے بھی ایسے ہے، پھر ہم اس طرح کرتے تم ہمیں ساتھ لو، اپن سب مل کر جو ہے نا وہ نکلتے ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مالک کریم اپنا فضل و کرم فرمائے گا، شاید کوئی ہمیں حق کی طرف رہنمائی مل جائے۔ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا ایک نور ہے، ایک بڑا بابرکت مبارک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے نا وہ جگمگا رہی ہے، چمک اٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی جو ہے نا غفلت کے اندھیرے جو تھے ان کو دور کیا،
ان کی نظروں سے پردے ہٹے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا صف باندھے ہوئے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، درخت جھکے ہوئے ہیں۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو، مبارک ہو، کس چیز کی؟ فرمایا سچے آخری اور برحق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اس کا وہی بت اوندھے منہ زمین پر الٹا پڑا ہوا ہے۔ اس کی زوجہ دیکھ کر کہنے لگی ہمارے اس بت کو دیکھو کیسے ذلیل اور خوار ہو کر الٹے منہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی جو ہے نا وہ بت بول اٹھا، خبردار رہو۔ وہ بت بول اٹھا، ٹھیک ہے، خبردار رہو۔ کس بات پر؟ فرمایا بڑی خبر ظاہر ہو گئی۔ فرمایا وہ مقدس بابرکت پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک چرند پرند جنس انسان ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر اور حجر درخت اور پتھر باتیں کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، جو قبیلہ جو ہے نا ربیعہ کے سردار ہوں گے وہ ظاہر ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا تو سن رہی ہے یہ پتھر کا بت ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہے نا نیک بخت فوراً بولی اس سے یہ تو پوچھئے کہ اس سعادت مند شخصیت کا نام جو اس دنیا میں جلوہ کر رہی ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ اب عامر نے کہا اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج تک ہم سے یہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس شخصیت اس بابرکت ہستی کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے وہ آل اولاد میں سے ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا۔ ایک عاشق نے لکھا نا بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا، ان سے فیض حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی اب وہ جو بیمار بیٹی تھی نا، جو کولنج میں جزام میں مبتلا تھی، جو چلنے پھرنے تک سے معذور تھی، اب اتنے میں وہ عامر کی وہ بیٹی جو کہ کولنج اور جزام میں مبتلا تھی، ٹھیک ہے، جو چلنے پھرنے تک سے معذور تھی، وہ نیچے بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک اس کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر بڑا حیران اور پریشان، کہنے لگا اے میری بیٹی تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تو روز جس مشکل میں تو روز ہوا کرتی تھی، جس تکلیف نے تیرا جینا مشکل کیا ہوا تھا؟ بیٹی نے بتایا ابا جان میں دنیا جان سے بے خبر ابھی نیچے سو رہی تھی تو میں نے اپنے سامنے نا خواب کے اندر ایک نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا یہ حضرت عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا وہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس پاک پروردگار کی جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے کہ میں کتنی تکلیف میں مبتلا ہوں؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، مالک کریم نے فرمایا ہے میں نے اپنے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کروں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ اب وہ بچی کہہ رہی ہے یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم پر پھیرا۔ فرمایا جب نیند سے اٹھی تو ابا حضور ایسے جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب اور غریب نشانیاں دیکھ لی ہیں، میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزاریوں کو طے کروں گا۔ دیدار کا شوق لگ گیا اس ہستی کے، عشق لگ گیا جس کو کہتے ہیں۔ آگے
اب حضرت عامر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ مکہ مکرمہ سے سفر کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، سرزمین مکہ میں داخل ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمینہ خاتون نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی ہمیں اپنے لخت جگر، نور نظر، نور عین، دل کا چین، وہ مبارک چہرہ دکھا دیجئے جس نے اپنی چمک اور دمک سے ساری دنیا کو چمکا رکھا ہے، جن کے طفیل مالک کریم نے اس کائنات کو روشن فرمایا ہے۔ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا میں ابھی اپنا نور نظر، اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے ابھی یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ آ کر ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا ہم تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا وطن اور اپنا دین چھوڑ کر آئے ہیں اور اس نور والی سرکار کے دیدار سے اپنی مبارک آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹا۔ یہ سن کر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اچھا، اگر میرے پیارے بیٹے کے بغیر، دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو رکو، میں آتی ہوں۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میں کہتا ہوں یقین مانیے جہاں پر دو جہان کی انوار و تجلیات رونق افروز ہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، وہ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بے خبر ہو گئے، بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے انور سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں، قریب تھا ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی، اتنا عشق۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہاتھوں کو چوما۔ بی بی آمینہ نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی جو ہے وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ بس عشق، دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے مجھے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ خدا کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ پھر دیدار کرنے دے۔ بی بی آمینہ کے گھر واپس تشریف لے آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ لبکا، آپ کے مقدس اور بابرکت قدموں میں گر گیا۔ بس انتہا ہو گئی عشق کی، دل نہ برداشت کر سکا، پھر ایک زوردار چیخ ماری، انہیں مقدس بابرکت جو ہے نا قدموں کے اندر اپنے روح مبارکہ جو ہے وہ اپنی جان انہیں مقدس قدموں پر قربان کر گئے۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں میں سر کو رکھ کر ہو جاؤں قربان مدنی۔ میرے پیارے محترم اسلامی کو یہ تھا آج کا ہمارا بیان۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا ہمارا بیان ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن یقین مانے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو جب سن چکے ہوں گے نا، یقین مانے آپ کا رواں رواں عشق و محبت سے لبریز ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ریکنٹینیو ہو جائے گا کہ ایسی بابرکت ہستی ان کے ہم جو ہیں وہ غلام ہیں، ان کے امتی ہیں۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیو، یہ تھا آج کا ہمارا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک مختصر سا درس۔ آپ کی شان، آپ کے جو ہے نا وہ معجزات، آپ کے اخلاق کریمہ، ذات بابرکات اتنے لاجواب، اتنے جو ہے نا وہ ہستیوں کا نمونہ ہے۔ مالک کریم آپ کو، مجھے، اپنے آقا و مولا آپ کے نقش قدم پر، آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مالک آپ کو، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی، آپ کے عشق میں تڑپنے والا دل اور آپ کی عشق میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔